باب العلم والعزت باللیل، رات کے وقت علم اور نصیحت کی بات کرنا. اسے آپ اندازہ کریں کہ دین میں کتنی وسعت ہے. اور امام بخاری کے اجتہادات کو آپ دیکھیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے نا کہ بخاری صرف حدیث کی کتاب ہے، حالانکہ ساتھ ہی یہ کیا ہے، فقہ کی کتاب بھی ہے، کہ یہ جتنے اجتہادات یعنی حدیث لاتے ہیں اور اس سے پہلے اجتہاد بھی کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ امام بخاری ایک انسان ہے اور ان کے اجتہاد میں بھی غلطی کا امکان ہے. اس لیے ان کا اجتہاد اگر ہمیں صورتحال کے مناسب معلوم ہوتا ہو تو لیں، لیکن اس کو لینا فرض نہیں ہے. ہاں حدیث میں اگر دلیل آ رہی ہے تو پھر اس کو آپ لے سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت تعلیم اور واعظ، یعنی کیا علم حاصل کرنا یا سیکھنا سکھانا صرف دن کو ہونا چاہیے یا رات کو بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان عورتوں کو کیا ہو گیا، پہلے دن کو جاتی تھی اب راتوں کو بھی نکلنے لگی. حدثنا صدقہ قال اخبرنا ابن عیینہ عن معمر عن الزہری عن ہند عن ام سلمۃ وعمر ویحیی بن سعید عن الزہری، اندازہ کریں کتنے راوی، عن ہند عن ام سلمۃ قالت، ام سلمہ کہتی ہیں، استيقظ جاگے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رات کو سونے کے بعد جاگے، یہ تہجد کا وقت تھا. ذات لیلۃ، ایک رات، فقال سبحان اللہ، تو اٹھنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا، سبحان اللہ. ماذا انزل اللیل، جو کچھ اتارا گیا آج کی رات، من الفتن، فتنوں میں سے، کتنے ہی فتنے آج کی رات اترے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے فرشتوں کے سپرد کیا یا اس کا حکم دنیا پہ اتر آیا. وماذا فتح، اور کیا کچھ کھولا گیا، من الخزائن، خزانوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بھی اترے ہیں اور ساتھ بلائیں بھی اتری ہیں. ایقظوا، اٹھا دو، جگا دو، صواحبات الحجر، شاید بعض نسخوں میں صواحب لکھا ہو، اصل لفظ کیا ہے، صواحبات الحجر. صواحبات صاحبہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں، بیویاں، عورتیں، حجری، حجروں میں، یعنی ازواج مطہرات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ازواج مطہرات جو اب سو رہی ہیں اپنے اپنے کمروں میں، انہیں اٹھا دو. کیوں اٹھا دو؟ اٹھ کے عبادت کریں، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اس لیے ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہم تو آپ کے ساتھ ہی چلی جائیں گی. دنیا میں تو یہ ہوتا نا، اگر ایک عورت کے پاس کوئی خوبی کمال نہیں لیکن اگر وہ کسی بڑے آدمی کی بیوی ہے تو اس کے لیے بھی وہی پروٹوکول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے. کوئی کتنے ہی بڑے نیک انسان کی بیوی کیوں نہ ہو، جب تک خود نیکی نہیں کرے گی وہاں نہیں جا سکتی. اور اسی طرح شوہر، وہاں ہر شخص کو انڈیویجولی ٹریٹ کیا جائے گا. آپ نے مزید کیا فرمایا، فربہ، تو کتنی ہی، کاسیتن، پہننے والیاں، کسوہ کہتے ہیں کپڑے کو، کاسیہ کپڑا پہننے والیاں، فی الدنیا، دنیا میں، عاریتن، ننگی ہوں گی، فی الآخرت، آخرت میں. خاص طور پہ خواتین کو اور اپنی ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کتنی ہی پہننے والیاں آخرت میں اریاں ہوں گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کتنی ہی پہننے والیاں، ایسا لباس پہننے والیاں کہ پہن کے بھی ننگی رہیں تو آخرت میں بھی ننگی نظر آئیں گی. یعنی ایسا لباس جو سطر کے تقاضے پورے نہ کرے. ایک معنی یہ کیا گیا. دوسرا معنی کتنی ہی پہننے والیاں، یعنی ظاہری تقوی اور صلاح اور ظاہری جو انسان کی نیکی نظر آتی ہے، کتنی ہی دنیا میں نیک نظر آنے والیاں، عاریتن فی الآخرہ، آخرت میں نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی. کیوں؟ کسی کی غیبت کی، کسی کی ناشکری کی، کسی کا کچھ کسی کا کچھ. جیسے عورتوں کے بارے میں فرمایا یکفرن العشیر، یکفرن الاحسان. اور تو یہاں بھی خاص طور پہ عورتوں کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں تو وہ اپنے حسن و جمال کا، اپنے لباس کا، اپنی ظاہری صورتحال کا بڑا خیال رکھتی ہیں. یہ عورت کی ایک کمزوری ہے نا کہ اپیرنس پہ بہت زور ہوتا ہے، چاہے اندر کوئی قابلیت ہو یا نہ ہو. اس کا نہیں مطلب کہ مرد نہیں کرتے، لیکن مردوں کے مقابلے میں نسبتاً عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی. پر میں دنیا میں تو بہت سے لباس تھے ان کے پاس، دنیا میں تو بہت کچھ پہنے ہوئے تھی، دنیا میں تو بڑی شان و شوکت رکھتی تھی، بڑی زینت کا اظہار کرتی تھی، لیکن آخرت میں جب تک عمل نہیں کچھ بھی نہیں. عاریتن فی الآخرہ، آخرت میں عاری ہوں گی، ننگی ہوں گی. یعنی وہ لباس اگر دنیا میں عاری ہیں یعنی اریانی والے تو وہاں بھی اریاں ہو جائیں گی. یا پھر یہ کہ اگر نیکیاں نہیں ہیں یعنی اخلاق نہیں، کردار نہیں، ایمان نہیں، اور صرف کپڑے ہی پہننا سیکھا ہے دنیا میں، تو قیامت کے دن جا کے یہ کپڑے پہننے کے ڈھنگ نہیں پوچھے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ آج کی ہماری خاتون کس کام میں اپنی صلاحیتیں
سب سے زیادہ لگاتی ہے یا لگا رہی ہے یا ہر طرف نظر آ رہا ہے لگائے ہوئے، سب جانتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنے اسکول نہیں کھلے جتنے بوتیکس کھلے ہیں.